الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه من زار قبري وجبت له شفاعتي. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیز دوستو، جیسا کہ حج کے متعلق باتیں آ رہی ہے، گزشتہ جمعے میں کچھ باتیں آئی تھی. یقیناً حجاج کرام اس مہینے میں دار رسول کی زیارت کے تشریف لے جاتے ہیں، حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. میں مناسب یہ سمجھ رہا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ چند باتیں کچھ مکہ المکرمہ کے متعلق اور کچھ حج کے متعلق اور مزید آ جائے. میرے دوستو، قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ کو مکمل کرو، پورا کرو اللہ خالصتاً، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. میرے دوستو، بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن کو توفیق الہی ہوتی ہے، وہ مکہ المکرمہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کی طواف کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ذرا سی کمی اور خامی کی بنیاد پر سارے کے سارے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں اور روپیہ پیسہ رائیگاں اور بیکار ہو جاتا ہے. اللہ نے ڈنڈی کی چوٹ سے یہ کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج کرو اور عمرہ، حج اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ریاداری کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، فخر اور غرور اور بڑائی کے لیے نہیں، بلکہ اگر حج کیا جائے، اگر عمرہ کیا جائے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، عمرہ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، حج کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اگر اس میں ذرہ برابر بھی ریا شامل ہو جائے، شہرت شامل ہو جائے، کوئی اور غرض اور مقاصد شامل ہو جائے گا تو وہ سارا کا سارا پیسہ ختم اور برباد اور رائیگاں اور بیکار ہو جائے گا. اور اگر خالصتاً اللہ کے لیے جو حج کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخصوں کے لیے انعامات دیتا ہے. میرے عزیز دوستو، مکہ المکرمہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فضائل مکہ کا لکھتے ہیں، ایک کتاب ہے فضائل مکہ، اس میں لکھتے ہیں اس دنیا کے اندر کوئی ایسی زمین، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اتنی ساری نیکیاں، جس طرح کی نیکیاں مکہ مکرمہ میں اللہ رب العالمین اجر اور انعام اور ثواب عطا کرتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے اور خطے میں وہ اجر اور انعام عطا نہیں کرتا.
سرزمین مکہ میں کوئی صاحب ایمان ایک نیکی کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ کوئی انسان ایک قرآن کریم کو مکمل کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 قرآن کریم کو مکمل کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک صاحب ایمان سرزمین مکہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک صاحب ایمان سرزمین مکہ میں ایک روزے کو رکھتا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان ایک نماز سرزمین مکہ میں پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے نیکیوں میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان 1 روپے بھی سرزمین مکہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ گویا ہر نیکی کا اجر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ سرزمین مکہ کی فضیلتیں، اس کے بعد بیت اللہ شریف کی فضیلتیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے 4 چیزوں کو دیکھنا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے۔ اس میں پہلی بات یہ، پہلے نمبر پر بیت اللہ شریف کو دیکھنا ثواب۔ بیت اللہ شریف کو کوئی صاحب ایمان زیارت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، چکر نہیں لگا رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، ورد اور ذکر و اذکار نہیں کر رہا ہے، درود شریف کا ذکر نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، صرف کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے بیت اللہ شریف کی محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس صاحب ایمان کو اجر اور انعام ملتا ہے صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے پر۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کو دیکھنے پر اجر اور انعام ہے۔ آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کوئی صاحب ایمان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے، لیکن وہ صبح کو اٹھتا ہے یا شام کو اٹھتا ہے، قرآن مقدس کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، قرآن کریم کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، پیار سے دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مقدس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھنا ثواب، قرآن مقدس کو بھی دیکھنا ثواب۔ قرآن مقدس کے بارے میں ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جب اس کے جنازے کو تجہیز و تکفین کے بعد جب اس کو میت کو اسے جنازے کو قبر میں ڈالنے لگے تو قبرستان میں جب پہنچتے ہیں تو قبر جیسے ہی قبر میں اس کو رکھنا ہی تھا کہ خوشبو کی فواریں پھوٹنے لگی، ایسا لگنے لگا پورا قبرستان خوشبو سے معطر ہو گیا۔ ہر شخص، ہر صاحب ایمان حیران و پریشان ہو گئے، ارے بھائی یہ شخص کون سا ایسا عمل کرتا تھا، آج قبرستان میں یعنی اس کی لاش مبارک کو جیسے ہی ہم نے قبر میں رکھا ہے خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے۔ الغرض یہ دفن کرنے کے بعد بہت سے اشخاص اس گھر کے پہنچ جاتے ہیں، اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح فلاں شخص کا کون سا عمل تھا، آپ کے پریوار میں سے فلاں آدمی کا کون سا عمل تھا، اس عمل کے بارے میں ہم جانکاری لینا چاہتے ہیں۔ وہ شخص عرض کرتے ہیں کہ عمل یہ تھا، کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، وہ قرآن پڑھا لکھا نہیں تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، ہاں فرق اتنا تھا بس ایک عمل تھا کہ رات کو نماز پڑھ کے آتا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آتا، قرآن مقدس کو کھولتا اور یہ کہتا یا اللہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز پڑھ کر کے آتا، قرآن کو کھول کر کے دیکھتا اور یہ کہتا یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، محبت کی نظر سے قرآن کریم کو دیکھتا تھا۔ یہ اس کی انعام ہے میرے عزیز دوستو۔ الغرض یہ اس سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ ہے میرے عزیز دوستو، قرآن مقدس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔
بیت اللہ شریف کو دیکھنا، قرآن مقدس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ماں باپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ایک نوجوان ہے، ایک اولاد ہے، اپنے ماں باپ کو محبت نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ ایک بار دیکھ رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی صاحب ایمان اپنی ماں باپ کی جانب محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ محبت کی نظر سے دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب۔ مقبول حج وہ ہے جو قبول کیا ہوا ہے۔ کتنے سارے حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، نہ جانے کسی حج کو اللہ قبول کرے کسی کی نہ کرے، لیکن محبت کی نظر سے اپنی ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، کچھ پیسہ نہیں لگا، محنت مشقت کچھ نہیں، صرف پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، جسے ایک صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے ماں باپ کی جانب ایک مرتبہ کے بجائے میں کئی مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھوں، کیا ہر مرتبہ ایک مقبول حج کا اجر اور انعام ملے گا؟ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی بار تم اپنے ماں باپ کی جانب محبت کی نظر سے دیکھو گے، اتنا ہی دفعہ، اتنا ہی مرتبہ تمہارے نیکیوں میں، تمہارے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرہ ہمارا کہاں چلاتا جا رہا ہے، کتنا بگڑتا جا رہا ہے میرے دوستو۔ ایک مرتبہ ماں باپ کی یعنی محبت نظر سے دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اور بہت سے نوجوان، بہت سے اشخاص ایسے ہیں جو محبت کی نظر سے دیکھنا تو دور کی بات، ماں باپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرے دوستو، محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھنا اجر اور انعام ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں میں برکت ہے، ماں باپ کی دعاؤں میں نجات کا ذریعہ ہے، ماں باپ کی دعاؤں میں رزق میں، روزی روزگار میں برکت ہے، ماں باپ کی دعاؤں میں پریشانی کے ٹالنے کا ذریعہ ہے، ماں باپ کی دعاؤں میں وہ اثر ہے میرے عزیز دوستو۔ اگر ماں باپ محبت کی نظر سے اگر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر دے، یقیناً دونوں جہان میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو حدیث پاک میں ہے، چار چیزوں کو دیکھنا ثواب، بیت اللہ شریف کو دیکھنا ثواب، قرآن کریم کو دیکھنا ثواب، ماں باپ کو دیکھنا ثواب۔ چوتھا نمبر پر عالم دین کو دیکھنا بھی ثواب۔ عالم دین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ کی طرف لے چلتا ہوں میرے عزیز دوستو۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں، اس کی تربیت کے بارے میں بھی بہت سارے واقعات ہیں اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ الغرض میں اتنی لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا، مختصر میں یہ کہ اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بستی میں اس کا دخل ہوا، ایک بستی سے اس کا گزر ہوا، ایک گنہگار شخص تھا، اس کی نیکیوں میں کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی نیک عمل نہیں تھا۔ جب بارگاہ رب العالمین اس کو پیش کیا گیا، کیا نیکی کر کے لائے ہو؟ وہ عرض کرتا رہے، اللہ میں تو کوئی نیکی نہیں کر کے لایا، میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، میری لیے تو جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص عرض کرتا ہے، یا اللہ میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لاتا ہے، تمہارے پاس تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے، آؤ لے لو، آؤ میں بتاتا ہوں ایک نیکی کون سی ہے۔ یا اللہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، یا اللہ میں نے تو کوئی نیکی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے، ہاں ایک نیک عمل ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے تمہارے بستی میں فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں ایک عالم دین کا گزر ہو رہا تھا، اور اس وقت تم نے محبت کی نظر سے اس عالم دین کو دیکھا تھا۔ جاؤ اس محبت کی نظر سے جو تم نے ایک عالم دین کو دیکھا ہے، اس کی برکت سے میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔
تو میرے عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا 4 چیزوں کو دیکھنا ثواب، بیت اللہ شریف کو دیکھنا ثواب، قرآن مقدس کو دیکھنا ثواب، ماں باپ کو محبت سے دیکھنا ثواب، عالم دین کو محبت سے دیکھنا ثواب۔ میرے عزیز دوستوں یہ بات بیت اللہ شریف سے آئی۔ الغرض یہ اسی طرح جو حجر اسود ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو اتارا گیا جو کالا ہے وہ آج کالا نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستوں حدیث پاک میں آتا ہے جب جنت سے اتارا گیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ وہ پتھر سفید تھا۔ لیکن جو حجاج کرام جب وہاں تشریف لاتے ہیں ان کی گناہوں کی نحوست سے وہ پتھر کالا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ حجر اسود کے اندر وہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو چمک کی طرح کھینچ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو حجر اسود کو چھوئے گا یا اس کو بوسہ دے گا اس کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کرے گا اور ایک زبان عطا کرے گا۔ ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ سب کو دیکھے گا اور پہچانے گا، اور زبان سے وہ بولے گا، وہ گواہی دے گا وہ پتھر جو حجر اسود ہے کل قیامت کے دن رب العالمین کے یہاں، یا اللہ یہ فلاں بندہ ہے، فلاں گاؤں فلاں بن فلاں ہے جو فلاں تاریخ کو میرے پاس عمرہ کے لیے آیا تھا، حج کے لیے آیا تھا، اس وقت انہوں نے مجھے چوما تھا، پیار سے مجھے چوما تھا، محبت سے مجھے چھوا تھا، پیار سے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے جو ہے چوما تھا اور چھوا تھا، اس کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دی جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب وہ پتھر گواہی دیں گے تو اس کی شفاعت قبول کر جائے گی، اس کی سفارش کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس شخص پر میری شفاعت واجب ہے۔ جس شخص نے میری قبر اطہر کی زیارت کی اس شخص پر میری شفاعت واجب ہے۔ میرے دوستو بہت سے انسان اگر حج نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ پیسہ لگتا ہے، کم سے کم عمرہ کر کے آ جائے، کم پیسہ لگتا ہے، بہت ہی کم لگتا ہے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کر لیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے جس شخص نے میری قبر اطہر کی زیارت کی اس شخص پر میری شفاعت اس شخص پر لازم ہے، میں ضروری اس کی شفاعت کروں گا اس کے حق میں۔ میرے عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور بات یہاں سے چلی تھی کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے حج ہو، اور دکھلاوے اور نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ ہو۔ میرے عزیز دوستوں ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، بہرحال ایک واقعہ لکھتے ہیں، ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میں ایک جماعت تھی، میرے ساتھ میرے بھائی بھی تھے۔ جب میں حج کے لیے جا رہا تھا سرزمین جب کوفہ پہنچا، کوفہ کے بازار میں سفر کی ضروریات کا سامان خریدنے میں ہم لوگ مشغول ہو گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں کوڑا کرکٹ پھینکا ہوا رہتا ہے، وہاں پر ایک خاتون آتی ہے، وہاں ایک جانور مرا پڑا رہتا ہے، ایک گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر کے اور اس کو جو ہے اپنے زنبیل میں یعنی تھیلے میں ڈال رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، لگ رہا ہے کہ ایک صاحب ایمان والی عورت ہے، پردہ دار باحیا عورت ہے، اور اس مرے ہوئے جانور گدھے کی گوشت کو کاٹ کر کے اپنے تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مناسب نہیں سمجھا، اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں وہ کھانا لے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، گھر پہنچتی ہے، میں اس کے مکان تک پہنچ گیا، دیکھتے کہا ہوں کہ اس کے گھر کے اندر 4 نوجوان لڑکیاں ہیں اور وہ خاتون ہے۔ وہ عرض کرتی ہے آپ کون ہیں، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، ہم تو پہلے سے ہی غم کے مارے ہوئے ہیں۔ الغرض یہ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک پردیسی آدمی ہوں، آپ بتائیں کیا آپ کی ضرورت ہے، آپ کے لیے گدھا جو مرا ہوا ہے اس کا گوشت کیوں لے کر کے آئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو وہ خاتون عرض کرتی ہے میرے شوہر محترم کا انتقال ہو گیا ہے، 4 سال پہلے انتقال ہو گیا، جتنے وراثت کا مال چھوڑا تھا سب ختم ہو چکا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کی شدت سے میرے بچے تڑپ رہے تھے، تو میں مرا ہوا جانور
بھر کا گوشت لے کر کے آیا اور میرے بچے اسے کھا کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ الغرض یہ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب وہ حالت میں نے دیکھی، وہ حالت دیکھنے کے بعد میں واپس لوٹ کر کے آیا اور میرے پاس 600 درہم تھے، اور اس 600 درہم کو میں نے جو ہے 100 درہم کا میں نے آٹا خریدا، 100 درہم کا میں نے جو ہے کپڑا خریدا، اور 400 درہم ہم اس کے آٹے کے بیچ میں ڈال دیے، چھپا دیے اور اس کے گھر میں پہنچا دیے۔ جب اس کے گھر میں پہنچا دیے، وہ نہیں لے رہی تھی، میں عرض کرنے لگا کہ تم لے لو، تمہیں ضرورت ہے، تم اس کے مستحق ہو۔ الغرض یہ تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں ان کے یہاں پہنچایا، وہ خاتون دعائیں دینے لگی، ان کے سارے بچے دعائیں دینے لگی، یکے بعد دیگر بات لمبی ہو جائے گی، سب نے میری حق میں دعائیں کی۔ میں حج کے لیے نہیں گیا، وہی بازار میں پڑا رہا اور لوگوں سے کہہ دیا میں نہیں حج کرنے جاؤں گا، میری طبیعت ناساز ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ الغرض اسی بہانے سے میں رک گیا۔ جب جو ہے وہ لوگ حج کر کے تشریف لا رہے تھے تو ایک قافلے والے سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کی حاضری قبول ہو گئی، آپ دیر رسول کی زیارت کر کے آ گئے، ہم بد نصیب ہیں یہاں تک آئے اور یہاں سے آگے نہیں پہنچ پائے۔ الغرض یہ وہ شخص کہنے لگا ارے بھائی آپ بیت اللہ شریف میں ہمارے ساتھ تھے، آپ حرم شریف میں ہمارے ساتھ تھے، آپ فلاں مقامات پر ہمارے ساتھ تھے، آپ صفا مروہ پر ہمارے ساتھ تھے اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ الغرض یہ جب ان کے بھائی لوگ آتے ہیں، ان کی اپنی جماعت آتی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ الغرض یہ کہتے ہیں بھائی تم انکار کیوں کرتے ہو؟ بہرحال کہتے ہیں لو باب جبرائیل میں آپ نے ایک تھیلا مجھے دیا تھا، یہ تھیلا لے لیجئے۔ وہ حیران اور پریشان رہ گیا، میں حج کرنے بھی نہیں گیا، آخر یہ کیسے ہوا؟ الغرض یہ رات کو جب سوتے ہیں، سونے کے وقت میں جب سو جاتے ہیں، اپنی تمام وظائف کو مکمل کرتے ہیں، تسبیح وغیرہ کو، اس کے بعد اطمینان سے سوتے ہیں تو رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کی خواب میں جب زیارت ہوتی ہے، ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں میں نے اس کو سلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور یہ کہا کہ اے ربیع بن سلیمان تم اور میں کتنے گواہ کو تمہارے ساتھ پیش کروں کہ تمہاری حج کو اللہ نے قبول کر لیا۔ وہ جو درہم ہے جو تم نے اس غریب اور بیوہ بے کس کو جو مدد کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں 600 اشرفیہ ملی ہے، اس تھیلے میں وہ تم لے لو تمہاری ضرورت کے لیے۔ وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، ربیع بن سلیمان کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، یقیناً 600 اشرفیہ اس تھیلے کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اگر اخلاص اور للہیت کے ساتھ حج اور عمرہ کیا جائے تو اس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور مال کے اندر بھی بڑھوتری ہے، اور اگر ریا کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے کیا جائے، شہرت کے لیے کیا جائے، میرے دوستوں بہت سارے حجاج کرام کی رائے گاہ پر بیکار ہو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے سنبھل کر پاؤں رکھنا جیو شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا جیو شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا جیو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کرم کی ایک نظر مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، کرم کی ایک نظر مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، کرم کی ایک نظر مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، یقیناً ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے، یقیناً ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے،
بہرحال میرے دوستو، جس کی حج کی توفیق ہے، صاحب استطاعت، صاحب حیثیت سیاح ہے، وہ کوشش کرے اور دعا بھی کرے، اور جو اس لائق نہیں ہے وہ کوشش کرے کہ اگر ہمارے آس پاس اگل بغل میں کوئی غریب یتیم بیوہ بے کس ہے تو اس کو جس طرح ہو سکے تعاون و مدد کرے۔ اللہ سبحانہ